صبح کے آثار نمودار ہونے سے کچھ پہلے، جبکہ رات وقت کے زنگ آلود گراں قفل توڑتی ہوئی اپنے انجام سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، ایسے میں اچانک اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم شالی کے اس لشکر پر محدود تلاطم اور طغیانیوں کے کرب وصال کی گھڑیوں تک کو ریزہ ریزہ کر دینے والی، گردابوں کی یورش رگوں تک کو چوس لینے والے دیو مالائی طلسم اور لہو میں زنگ اتار دینے والی بے جیت اذیتوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ شالی کے لشکر کی بدقسمتی کہ وہ سنبھل نہ سکے، وہ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آرمینیا کی ان کے ہاتھوں تباہی کے بعد کوئی لشکر اچانک ان پر حملہ آور ہو کر ان کی بربادی اور تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جب تک وہ اٹھ کر تیاری کرتے یا ہتھیار سنبھالتے، اس وقت تک اسماعیل بن قاسم نے اپنے لشکریوں کے ساتھ پوری طرح ان پر تباہی، بربادی اور شکست ریخت کا طوفان برپا کر دیا تھا۔ اسماعیل بن قاسم کے اس ہولناک شبخون کے باعث لسوان شہر کے نواح میں نیند کے پھندوں میں پھنسی کٹی کٹی آوازیں اجڑی کھنڈر پناہ گاہوں میں موت کے کہکوں کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا تو وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ لسوان کے مقام پر جو خاقان شالی کا لشکر تھا، اسے اسماعیل بن قاسم نے بدترین شکست دے دی تھی۔ اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ بہت کم لوگوں کو جانے بچا کر بھاگنے کا موقع ملا، اور سورج طلوع ہونے تک ساری لاشوں کو کوہستانی گڑھوں میں پھینک کر ایک طرح سے میدان جنگ بھی صاف کر دیا گیا تھا۔ یہاں لسوان میں بھی اسماعیل کے ہاتھ مال غنیمت کی صورت میں بہت کچھ لگا۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ لیا گیا۔ پھر اپنے لشکر کو آرام فراہم کرنے کے لیے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے اسماعیل اپنے مخبروں اور نقیبوں کی رہنمائی میں مغرب کی طرف بڑھا اور کوہستان ارارات کے دامن میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ باکو شہر کے ایک خفیہ تہ خانے سے ایک روز شیروان اور بوفون دونوں نمودار ہوئے۔ جس شخص نے باہر سے اس تہ خانے کا دروازہ کھول کر انہیں باہر آنے کے لیے کہا تھا، شیروان نے اسے مخاطب کیا، یہ تو کہو کہ حالات کیا ہیں؟ وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، حالات پوری طرح ہمارے حق میں ہیں۔ گو مسلمانوں کے سالار اسماعیل بن قاسم نے ہمارے کچھ ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لیکن ان کے ہاتھ آپ دونوں تک نہیں پہنچ پائے۔ اس پر شیروان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اور اس وقت مسلمانوں کا سالار کہاں ہے؟ دروازہ کھولنے والا پھر بول اٹھا، وہ باکو شہر سے جا چکا ہے۔ جو اطلاعات ہمیں ملی تھیں ان کے مطابق وہ خاقان شالی کے لشکریوں سے ٹکرائے گا۔ شیروان کے چہرے پر اس اطلاع پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوبارہ اس نے دروازہ کھولنے والے کو مخاطب کیا، شاریہ کا کیا ہوا؟ دروازہ کھولنے والا مسکرایا اور کہنے لگا، شاریہ کو اس کا بھائی برسک مل گیا ہے۔ انہیں مسلمانوں کے سالار نے شاید ان دونوں بہن بھائی کی خواہش پر شہر کے مغرب میں کلیسا ہے وہاں چھوڑ دیا ہے۔ ان دنوں وہ دونوں بہن بھائی اسی کلیسا میں ہیں۔ اس موقع پر شیروان نے بوفون کی طرف اس انداز میں دیکھا کہ اس کے دیکھنے کے انداز میں ایک طرح کی شیطانیت جوش مار رہی تھی۔ پھر مسکراتے ہوئے بوفون کو شیروان نے مخاطب کیا، بوفون، حالات تو خود بخود ہی ہمارے حق میں ہوتے جا رہے ہیں۔ گو ہمیں اپنے کچھ ساتھیوں کی قربانی دینا پڑی جنہیں مسلمانوں کے سالار نے قتل کرا دیا، لیکن پھر بھی گوہر تو ابھی بھی ہماری گرفت میں ہے۔ کسی مناسب موقع پر اور کسی اچھے دن کا انتخاب کر کے کلیسا میں داخل ہوں گے اور شاریہ اور اس کے بھائی برسک دونوں کو وہاں سے رہائی دلائیں گے۔ اب انہیں یہاں کسی پناہ گاہ میں نہیں رکھا جائے گا۔ کلیسا سے نکالنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے چند قابل اعتبار ساتھیوں کے حوالے کر کے اور ان کی نگرانی میں قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا جائے، جبکہ ہم تھوڑی دیر پہلے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ یعنی ہمارے وہ ساتھی جو شاریہ اور برسک کو لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوں گے، ہم ان سے تھوڑا آگے رہیں گے تاکہ راستوں پر نگاہ رکھی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں بہن بھائی کو بحفاظت قسطنطنیہ میں نصیب فورس کے ہاں پہنچا کر اسے منہ مانگا انعام حاصل کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیروان رکا۔ دوبارہ اس نے دروازہ کھولنے والے کو مخاطب کیا،
اب شہر کی کیا حالت ہے؟ نظم و نسق تبدیل ہوا ہے یا ویسے کا ویسا ہی ہے؟ اس پر وہ شخص کہنے لگا، نہیں، شہر میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دونوں گھروں کو نہ جائیں، بلکہ اسی آتش کدے میں ہی چند دن گزاریں، اس لیے کہ شہر میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر قیام کیے ہوئے ہے، اور ایک شخص جس کا نام یزید بن غزوان ہے، جسے مسلمانوں کے خلیفہ نے آرمینیا کا حاکم مقرر کیا ہے، وہ بھی یہیں قیام کیے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کا سالار اسماعیل بن قاسم پہلے آرمینیا کے حالات کو درست کرے گا، پھر ان علاقوں کی حکمرانی یزید بن غزوان کے حوالے کر کے وہ لوٹ جائے گا۔ یزید بن غزوان کو آپ دونوں کے حالات کی پوری خبر ہے۔ مسلمانوں کا سالار اسماعیل بن قاسم اسے تم دونوں سے متعلق تفصیل بھی بتا گیا ہے، لہٰذا ان حالات میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ مزید کچھ دن تک اسی تہ خانے میں رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے مسلح جوان تم دونوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں۔ شیروان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، ہم دونوں تہ خانے میں ہی چند دن مزید گزاریں گے۔ اس وقت بھوک لگی ہے، پہلے ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی شیروان اور بوفون ایک دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہ شخص ان کے لیے کھانا لانے کے لیے آتش کدے کے دوسرے حصے کی طرف گیا تھا۔ ایک روز شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی کلیسا کے ایک کمرے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ یکدم اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ اس کمرے کے دروازے پر ثمامہ بن سلیمان نمودار ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی برسک اس کی طرف بھاگا اور اس سے لپٹ گیا، پھر بڑی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اسے مخاطب کیا، بابا، اماں کیسی ہے؟ ثمامہ بن سلیمان نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک گٹھڑی برسک کو تھما دی اور کہنے لگا، اماں ٹھیک ہے بیٹے، اس نے یہ تمہارے لیے کھانے کی مختلف اشیاء بھجوائی ہیں۔ وہ تمہارے متعلق جاننے کے لیے بڑی بے چین اور فکر مند تھی۔ میں نے کہا تم گھر ہی رہو، میں ان دونوں بہن بھائی کو دیکھ آتا ہوں۔ اتنی دیر تک شاریہ بھی آگے بڑھی۔ ثمامہ بن سلیمان کا ہاتھ تھام کر اس نے ایک نشست پر بٹھایا، پھر دونوں بہن بھائی بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ سامان کی گٹھڑی جو برسک نے اٹھا رکھی تھی وہ شاریہ نے اس سے لے لی۔ اس نے دیکھا کہ گٹھڑی ابھی بھی گرم تھی۔ اس پر اس نے مسکراتے ہوئے ثمامہ بن سلیمان کو مخاطب کیا، بابا، لگتا ہے اس میں کھانے کی گرم گرم چیزیں ہیں۔ اس پر ابن سلیمان مسکرا دیا اور کہنے لگا، بیٹا، تمہارا کہنا درست ہے، دراصل تمہاری اماں میرے ساتھ آنا چاہتی تھی، پر میں نے ہی اسے روک دیا۔ وہ تم دونوں بہن بھائی کو دیکھنے کی بڑی مانگ کر رہی تھی، پر ایسے حالات ہیں کہ میں اسے اپنے ساتھ فی الحال نہیں لا سکتا۔ اب دعا کرو کہ حالات ہمارے حق میں پلٹا کھا جائیں اور تم دونوں بہن بھائی آزادی کے ساتھ کلیسا سے نکل کر جہاں چاہے جا سکو۔ ثمامہ بن سلیمان جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے شاریہ بولی، بابا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ابن قاسم نے نہ صرف اوباشوں اور بدماشوں کے ہاتھوں میری جان بچائی، میرے بھائی کی حفاظت کا بھی سامان کیا، اور پھر باحفاظت انتہائی عزت و احترام کے ساتھ وہ ہمیں یہاں کلیسا میں چھوڑ کر گیا، اور میں اتنی نادان اور اتنی احمق اور بے وقوف ہوں کہ ان کی ان ساری کارروائیوں پر میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 جملے تک نہ کہہ سکی۔ اب میں سوچتی ہوں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ابن قاسم میرے متعلق کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ ایسی بد دماغ اور گھمنڈی مغرور لڑکی ہے کہ اس پر اتنا احسان کیے جانے کے باوجود یہ نہیں جانتی کہ کسی کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ برسک سنجیدہ اور فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ ثمامہ بن سلیمان ہنستے ہوئے بولا، تم دونوں بہن بھائی تو یوں ہی سنجیدہ اور فکر مند ہو رہے ہو، کیا تم دونوں سے کسی نے باز پرس کی ہے کہ تم نے ابن قاسم کا شکریہ کیوں نہیں ادا کیا؟ گو میری اس کی ملاقاتیں کچھ زیادہ نہیں ہیں، لیکن صرف 2 ملاقاتوں میں ہی میں اس کی شخصیت کا جائزہ لے چکا ہوں۔ وہ ان جوانوں میں سے نہیں جن کی آرزوئیں ستائش کے لیے مچلتی ہیں، خود پسندی جن کا مادہ اور ماخذ ہوتا ہے۔ ابن قاسم جیسے جوان اداسیوں کی جانگداز ساحتوں میں بھی تحفظ کا پیراہن پھولوں کی مسکراہٹ بن جاتے ہیں۔ بھڑکتی آتش میں بھی ایسے جوان دوستی کی طرح مہربان، نیکی کی طرح یاد آور ہو جاتے ہیں۔
ایسے لوگوں کا شکریہ نہ بھی ادا کیا جائے پھر بھی وہ ماں کی باہوں کی مانند مہربان، باپ کی دعاؤں جیسے شفیق ہی رہتے ہیں۔ جب تک ثمامہ بن سلیمان بولتا رہا، برسک اور شاریہ دونوں بہن بھائی دھیرے دھیرے مسکراتے رہے۔ ابن سلیمان جب خاموش ہوا تب شاریہ نے پوچھ لیا، بابا ایک بات پوچھوں؟ مسکراتے ہوئے ثمامہ کہنے لگا، پوچھو بیٹی، کیا پوچھنا ہے؟ میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ثمامہ بن سلیمان مسکرایا اور کہنے لگا، میں تو تمہیں یوں جانو دونوں بہن بھائی کو ابن قاسم سے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس پر شاریہ چونک سی اٹھی۔ یہی کچھ تو میں آپ سے پوچھنے لگی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس شہر میں ان سے متعلق کوئی خبر آئی ہے؟ ثمامہ مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی، مسلمانوں کے خلیفہ نے آرمینیا کے علاقوں کا حاکم ایک شخص یزید بن غزوان کو مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ آج کل شہر ہی میں قیام کیے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کے چند دستے بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کے پاس خبریں آئی ہیں کہ اسماعیل بن قاسم نے آرمینیا کے مقام پر خاقان شالی کے 2 لشکروں کو بدترین شکستیں دی ہیں اور بہترین فتوحات حاصل کی ہیں۔ آخری خبر جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک لشکر کو اس نے غریرہ جھیل کے شمال میں اور دوسرے کو غریرہ اور وان کے درمیان جبل ارارات کے قریب لزوان کے مقام پر شکست دی۔ اب سنا ہے کہ وہ جبل ارارات کے دامن میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور خاقان شالی کے رد عمل کا منتظر ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ثمامہ بن سلمان اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں بہن بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو چیزیں میں لایا ہوں دونوں بہن بھائی بیٹھ کے کھاؤ۔ اب میں جاتا ہوں، تمہاری اماں بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس پر شاریہ اور برسک دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر ثمامہ بن سلمان نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، ہرگز باہر نہیں نکلنا۔ میرے بچوں، جب تک حالات درست نہیں ہو جاتے، یا تمہیں میں نہ کہوں یا ابن قاسم یہاں آ کر تمہاری حفاظت کا کوئی سامان نہیں کرتا، اس وقت تک تم دونوں بہن بھائی کلیسا سے باہر نہیں نکلو گے۔ ثمامہ بن سلمان کے کہنے پر دونوں بہن بھائی وہیں کھڑے رہے، جبکہ وہ خود ہاتھ ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سرما اپنے عروج پر آ رہا تھا۔ سردی زور پکڑتی جا رہی تھی۔ برفباری اور بارشوں کے موسم کی ابتدا ہونے والی تھی۔ ایسے میں ایک روز اسماعیل بن قاسم، ابن خازم، عطریف اور چند چھوٹے سالار کوہستان ارارات کی چٹانوں پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسماعیل بن قاسم کے جو قاصد ان کے سامنے آئے۔ انہیں بڑی عزت و احترام دیتے ہوئے اسماعیل نے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب اسماعیل نے انہیں مخاطب کیا، اب کہو میرے عزیزو، تم خاقان شالی کے دوسرے لشکروں کی طرف سے کیا خبر لے کر آئے ہو؟ اسماعیل کے اس سوال پر ان دونوں میں سے ایک بولا، امیر، خاقان شالی کو آپ کے ہاتھوں اپنے دونوں لشکروں کی تباہی اور بربادی کی خبر ہو چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا ایک اور لشکر طاؤس کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور ایک لشکر خود اس کے پاس ہے۔ جو لشکر اس کے اپنے پاس ہے اس میں سے صرف چند دستے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، باقی کے سارے لشکر کو اس نے طاؤس کی طرف روانہ کر دیا ہے تاکہ طاؤس والے حصے سے مل کر آپ پر یلغار کی جائے۔ اپنے 2 لشکروں کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے شالی انتہا درجے کا برہم اور غضبناک ہے، اور اپنے جس سالار کو اس نے طاؤس کی طرف روانہ کیا ہے اس کے لیے اس نے سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ جو سالار طاؤس کے مقام پر لشکر کی کمانداری کر رہا ہے اس کو بھی اس نے ایسی ہی ہدایات جاری کی ہیں، اور دونوں سے کہا ہے کہ ہر صورت میں مسلمانوں کے لشکر کو شکست دے کر اس کے سالاروں کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اپنے 2 عساکر کی بربادی کی وجہ سے شالی کسی قدر فکر مند بھی ہے۔ وہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی سالار یوں آرمینیا میں آ کر بڑی آسانی سے اس کے لشکریوں کو شکست دے کر اس کے لشکر کا قتل عام کرے گا۔ وہ خود لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے آپ کی طرف نہیں بڑھا، بلکہ بلنسی کے مقام پر قیام کیے ہوئے ہے، اور اس نے تیز رفتار قاصد اپنے مرکز کی طرف روانہ کیے ہیں، اور وہاں سے اس نے مزید لشکر آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے طلب کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد جب خاموش ہوا
تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اسماعیل بن قاسم نے اسے مخاطب کیا۔ اس شیالی کا جو لشکر بلنسی سے طاؤس کی طرف بڑھا ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس سوال پر قاصد دوبارہ بول اٹھا، امیر، چند دن پہلے وہ لشکر طاؤس پہنچا تھا اور اب شالی کے دونوں لشکر متحد ہو کر ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ جس رفتار سے میں نے انہیں ادھر آتے دیکھا تھا اس کے مطابق وہ طاؤس سے نکل کر میرے خیال میں جھیل غریرہ کے شمال میں تمانیان شہر سے گزر کر ادھر کا رخ کر رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ قاصد خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے پرسکون انداز میں اسماعیل بن قاسم نے کہا، میں تم دونوں بھائیوں کی کارگزاری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب تم دونوں جاؤ، لشکرگاہ میں کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ وہ دونوں مخبر اٹھے اور وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اسماعیل بن قاسم تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے خزیمہ بن خازم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن خازم میرے بھائی، لگتا ہے آرمینیا کی جنگوں کا سلسلہ کوئی جلد ختم ہونے والا نہیں، لیکن قاصدوں نے جو باتیں کہی ہیں ان کے مطابق ایک اچھی خبر بھی ہمارے لیے نکلتی ہے، اور وہ یہ کہ خاقان شالی بذات خود ہمارے مقابلے پر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے کسی قدر خوفزدہ ہے۔ اسی بنا پر اس نے قاصد اپنے مرکز کی طرف بھجوائے ہیں اور وہاں سے اس نے مزید عساکر طلب کر لیے ہیں۔ میرے بھائی، اب شالی کے جو دو متحدہ لشکر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے کیسے نمٹنا ہے۔ میرے بھائی دیکھو، جو لشکر تم نصیبین سے لے کر آئے ہو وہ تمہاری کمانداری میں رہے گا، جو لشکر میں بغداد سے لے کر آیا ہوں وہ میرے ساتھ کام کرے گا۔ جس طرح قاصدوں نے تفصیل بتائی ہے اس کے مطابق 2 روز تک شالی کے دونوں متحدہ لشکر یہاں جبل ارارات میں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ میرے بھائی، تم نصیبین والے لشکر کو لے کر یہیں پڑاؤ میں قیام کیے رکھنا، لیکن چوکس اور چوکنے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شالی کے لشکری ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کریں۔ آنے والی شب میں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر کوہستانی سلسلے کے اندر گھات میں چلا جاؤں گا۔ اپنے لشکر کے لیے 2-3 دن کی خوراک اور دیگر سامان بھی لے جاؤں گا۔ رات کو بھی میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چوکس رہوں گا تاکہ دشمن تم پر شب خون نہ مارنے پائے۔ تم بھی اپنے آدھے حصے کے لشکر کو مستعد رکھنا۔ اب جو صورتحال یہاں ہوگی وہ اس طرح ہے کہ جب شالی کے دونوں لشکر یہاں پہنچیں گے تو تم اپنے پڑاؤ سے آگے بڑھ کر ان کے خلاف سفارہ ہونا، ان سے جنگ کی ابتدا کرنا۔ میں جانتا ہوں اپنے سامنے تمہارے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کر وہ خوشی و آسودگی کا اظہار کریں گے کہ اتنے چھوٹے لشکر کو وہ لمحوں میں پیس کر رکھ دیں گے۔ تم بلا جھجک ان سے جنگ کی ابتدا کرنا، اور جب وہ تم سے ٹکرا رہے ہوں گے تو پھر دیکھنا میں اپنی گھات سے نکل کر کیسے ان پر ضرب لگاتا ہوں اور کیسے ان کے دامن، ان کی جھولی میں شکست و بربادی کے سکے ڈالتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے اسماعیل بن قاسم رکا تھا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ابن خازم، میں جانتا ہوں شالی کے لشکری وحشی انداز میں حملہ آور ہونے کے عادی اور خوگر ہیں، لیکن میرے بھائی ہم نے ان کی ساری وحشت، ان کی ساری ظلمت، ان کی ساری ستم گری کو نکال پھینکنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم دونوں بھائی اپنی پوری مستعدی اور جانثاری سے کام لیں تو شالی کے دونوں متحدہ لشکر زیادہ دیر تک ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تو بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابن خازم کہہ رہا تھا، ابن قاسم میرے بھائی، آپ مطمئن رہیں، آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کی امیدوں، آپ کی خواہشوں کے مطابق دشمن پر ضرب لگاؤں گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے شالی کے پہلے 2 لشکروں کو ڈھیر کیا ہے، ان 2 نئے لشکروں کی بھی حالت ان سے مختلف نہ ہوگی۔ ابن خازم کے اس جواب سے اسماعیل خوش ہو گیا، پھر دوبارہ رازداری میں کہنے لگا، ابن خازم، آنے والی شب کو میں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر اور ضرورت کا سامان سمیٹ کر گھات میں چلا جاؤں گا۔ میرا تمہارا رابطہ قاصدوں کے ذریعے رہے گا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اٹھو، سورج غروب ہونے والا ہے، مغرب کی نماز کی تیاری کریں، پھر کھانے کے بعد میں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر گھات میں چلا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور لشکرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد جب لشکریوں نے کھانا کھا لیا تب خزیمہ بن خازم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ہی میں مقیم رہا، جبکہ اسماعیل بن قاسم اپنے حصے کے لشکر کو لے کر
کوہستانی سلسلے کی گھات میں چلا گیا۔ شالی کے دونوں متحدہ لشکر ظلم کی سرمستی، نخوت کی بیزاری اور نفرت کی بھڑکتی آگ میں غرق بڑی تیزی سے کوہستان ارارات کا رخ کیے ہوئے تھے۔ شاید وہ پہلے کی طرح آرمینیا کی سرزمینوں میں خواری کے تماشے، بربادی کی رسمیں، مقتل گاہ کے حادثے اور جبر و ستم کے تلاطم کھڑے کرنے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ بڑی تیزی سے یلغار و یورش کرتے ہوئے وہ اس جگہ آئے جہاں جبل ارارات کے بالکل سامنے والی وادی کے اندر خزیمہ بن خازم کے لشکر کا پڑاؤ تھا۔ مسلمانوں کے مخبر شالی کے لشکریوں کی نقل و حرکت کی پل پل کی اطلاعات ابن خازم اور اسماعیل دونوں کو مہیا کر رہے تھے۔ جس وقت شالی کے دونوں متحدہ لشکر جبل ارارات کے دامن میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خزیمہ بن خازم پہلے ہی اپنے لشکر کی صفیں درست و استوار کر چکا تھا۔ یہ صورتحال خاقان کے لشکریوں کے لیے نئی نہ تھی، ایسے تماشے اس سے پہلے بھی وہ دیکھ چکے تھے، لہٰذا آتے ہی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے پڑاؤ کی ہر چیز کو استوار کیا اور پھر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ شالی کے ان دونوں متحدہ لشکروں نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔